طارق صاحب، ہم اس سے پہلے مذاکرات کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے. آج بیرسٹر گوہر جو ہیں ملاقات کی بھیک مانگنے پر آ گئے. آپ لوگوں نے اتنا پی ٹی آئی کو دیوار سے لگا دیا ہے، ان کی ملاقات تک نہیں آپ ہونے دے رہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے ملاقات کرنے تھے. نہیں دیکھیں، وہ ان کی الفاظ ایسے ہو سکتے ہیں، بات کرتے ہوئے بندہ اس طرح کے لفظ استعمال کرتا ہے، کوئی بھیک مانگنے والی بات ہے نہیں. لٹرلی معنوں میں نہ انہوں نے کہا ہے، نہ ایسے ہم سمجھ رہے ہیں. اور ملاقات جو ہے وہ کوئی ریکویسٹ کرنے سے، کوئی کسی کی مرضی و منشا سے نہ ہو سکتی ہے، نہ روکی جا سکتی ہے. اس کے لیے قواعد اور ضوابط ہیں، قوانین ہیں، انہیں فالو کر کے ملاقات ہوتی ہے. ہماری لیڈرشپ جیلوں میں رہی ہے، وہ ایک قواعد کے مطابق ہی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، بند بھی رہی ہیں. کئی دفعہ بند ہو گئی. رانا ثناء اللہ کی ملاقات بڑے عرصے بند رہی، ہفتوں بند رہی. میاں صاحب کی ملاقاتیں بند ہو جایا کرتی تھی، کبھی کھل جاتی تھی. اور یقیناً اگر ہمیں کوئی تکلیف ہوتی تھی تو ہم عدالتوں کا سہارا لیتے تھے اور جیل مینول کے مطابق ہی کوشش کرتے تھے ملاقاتیں ہوں. دوسری بات یہ ہے لیکن بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے سسٹم ساکت ہو چکا ہے اس وقت، بالکل جو ہے نا وہ فریز ہو چکا ہے. سسٹم بالکل ساکت نہیں ہوتا. بنیادی طور پہ جو ہے آپ خود جو ہیں آپ ایک جگہ ساکت ہو جاتے ہیں. سسٹم تو چلتا ہے، ملک نے تو چلنا ہے، نظام نے تو چلنا ہے، آپ ساکت ہو جاتے ہیں. وہ کیسے کہ آپ ایک نقطے پہ اڑ جاتے ہیں. وہ نقطہ کیا ہے کہ جیل سے آپ نے جو ایسی انسٹرکشنز اور ایسی ہدایات لینی ہیں کہ اس کے بعد آپ نے ریاست پاکستان، ریاستی اداروں، ان کے سربراہوں کے خلاف ایسی ٹویٹس عمران خان نے کروانی ہے. کس چینل سے کروانی ہے آج تک تحریک انصاف نہیں بتا سکی. مجھے آپ جواب لے کے دے دیں کہ عمران خان کی ٹویٹس کون کرتا ہے. امجد علی خان صاحب ایک منٹ یہ ڈاکٹر صاحب کو نہیں پتا، میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب کو نہیں پتا، ڈاکٹر صاحب کو بھی نہیں پتا. جواب تو دینے مجھے پتا ہے، مجھے جواب پتا ہے نا. میں کئی اپنے بھائیوں سے جواب پوچھ چکا ہوں نا، نجی میں آپ پوچھ چکا ہوں. نہیں تو ٹی وی پہ کیا دیں گے، نہیں پتا انہیں، واقعی نہیں پتا. یہ نہیں کہ یہ کچھ چھپا رہے ہیں، واقعی نہیں پتا کہ کون ان کا ٹویٹر ہینڈل کرتا ہے. وہ چند مخصوص لوگوں کو پتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی ٹویٹس کو کوئی اون ہی نہیں کر سکتا. ان کی ٹویٹس کو آپ اپنے چینل بھی نہیں دکھا سکتے. دکھائیے، آپ نے دکھائیں نہیں دکھا سکتے. بھائی اتنا زبردست ریاست مخالف بیانیہ نہ بنائیں، ریاست پہ رحم کریں، ہمارے خلاف کریں. میں اکثر ڈاکٹر صاحب، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، مذاکرات بھی تو پھر آپ ان سے کرنے جا رہے ہیں. میں اکثر یہ بات کہتا ہوتا ہوں، میں یہ بات مکمل کر لوں کہ آپ بیانیہ گورنمنٹ کے خلاف بنائیں، ہمارے خلاف بنائیں، مسلم لیگ نون کے خلاف بنائیں، ہمارے اتحادیوں کے خلاف بنائیں. ریاست کو، ریاستی اداروں کو، دفاعی اداروں کو، ان کے سربراہوں کو سیاست آپ ان کو الگ رکھیں. اور دنیا کی ہر ریاست میں یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہے. دوسرا، اگر ڈاکٹر صاحب بات کرنا چاہیں یا میں آپ کو جو آپ نے کہا مذاکرات، اس کا جواب دے دوں. ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں. مذاکرات کے ہم حق میں ہیں. پرائم منسٹر 5 دفعہ کہہ چکے ہیں مذاکرات، ڈائلاگ، بات چیت آ کے بیٹھے. کہنے میں تو حرج نہیں ہے نا، آگے بڑھ کے کوئی عملی قدم بھی تو کریں نا. لیکن جو کنفیوژن ہے وہ ہماری طرف نہیں ہے، ہم بالکل کلیئر ہے. وہ تحریک انصاف کی طرف ہے، جو ایک طرف مذاکرات کی بات کرتے ہیں تھرو محمود خان اچکزئی، جن کو میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ انہوں نے اپنی سیاسی جو پاور آف اٹارنی ہے انہیں دی ہوئی ہے، اختیارات دیے ہوئے ہیں نا، پولیٹیکل اختیار انہیں دیے ہوئے ہیں. دوسری طرف جو عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ جو مذاکرات کی بات کرے گا اس کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ اسٹریٹ موومنٹ چلاؤں گا میں. وہ کہہ رہے ہیں اسٹریٹ موومنٹ چلاؤں گا. تو کرنا کیا؟ اب یہ 180 نا، یہ 180 ڈگری اس کے اوپر ان کا بیانیہ ہے. ہم کس کو صحیح سمجھیں، کس سے بات کریں. اور آخری بات میں یہ سوال بھی ایڈ کر لیں کہ پھر اچکزئی صاحب کا آپ نوٹیفیکیشن تو نکال دیں اپوزیشن لیڈر کا. وہ ایک الگ کہانی ہے، اس مذاکرات سے کوئی تعلق الگ کہانی نہیں ہے نا، یہ الگ کہانی ہے. انہی سے مذاکرات کرنے جا رہے ہیں آپ نکلوا سکتے ہیں. سر میں پارلیمانی وزیر کی حیثیت سے آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ 12 جنوری کو اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے. آپ کو بتا بھی دیتا ہوں اسی حساب سے. تو اس اجلاس میں اسپیکر صاحب کنوینئر ہوں گے. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اچکزئی صاحب آپ اپنے جو سیاسی زعماء ہیں انہیں لے کے اسپیکر صاحب کے چیمبر آئیں. ہمارے چند سینئر منسٹرز کو لے کے میں آؤں گا، بیٹھ کے ڈائلاگ شروع کرتے ہیں. آئیں، نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیجیے گا اسی ملاقات میں. نوٹیفیکیشن پہ بھی بات کر لیں گے. وہ تو اسپیکر جاری کر دیجیے گا، بات نہ کیجیے. جو میرے اختیار میں ہے بحیثیت پارلیمانی وزیر کے، وہ میں نے آپ کو ٹائم اور ڈیٹ دے دی ہے، طریقہ کار بتا دیا ہے. اپنی طرف سے ٹیم بھی میں آپ کہیں تو میں عرض کر دوں گا. آپ بھی آ جائیں مذاکرات کی حد تک. تو میں فرملی یہ بات کر رہا ہوں، نوٹیفیکیشن اسپیکر صاحب سے کرنا